فیلڈ مارشل عاصم منیر کے بارے میں پاکستان کے صدر بننے کی باتیں بے بنیاد ہیں۔ برطانوی جریدے دی اکانومسٹ کو DGISPR کا انٹرویو، کہا ان باتوں میں کوئی صداقت نہیں۔ پاکستان کی جانب سے بھارتی فوجی کارروائی پر رد عمل سے متعلق سوال پر کہا ہم اس بار بھارت کے مشرق سے آغاز کریں گے۔ آغاز بھارت کے اندر گہرائی سے حملہ کرنے سے ہوگا۔ بھارت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ بھی ہر جگہ مارے جا سکتے ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے عمان کے سفیر فہد سلیمان خلف الخاروسی کی ملاقات ہوئی۔ تجارت، سرمایہ کاری اور توانائی کے شعبوں میں تعاون کے فروغ پر گفتگو ہوئی۔ ملاقات میں دونوں ممالک کے تجارتی اور برادرانہ تعلقات کا مزید فروغ دینے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ پاکستان اور عمان کے درمیان برادرانہ تعلقات مشترکہ مذہب، ثقافت اور اقدار پر مبنی ہے۔ پاکستان اور عمان کے درمیان اقتصادی اور تجارتی تعلقات کو مزید وسعت دینے کی ضرورت ہے۔ صدر مملکت نے پاکستان کی سلامتی کونسل کی غیر مستقل رکنیت کے لیے عمان کی حمایت پر شکریہ ادا کیا۔ بانی پی ٹی آئی نے احتجاج کے لیے 14 اگست کی نئی تاریخ دے دی۔ علیمہ خان کی اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو، کہا بانی نے کہا ہے عوام کو حقیقی آزادی کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ بانی نے اپنی لیڈرشپ کو بھی پیغام دیا ہے کہ جیلوں اور گرفتاریوں سے نہ ڈریں۔ بانی نے بچوں کے پاکستان آنے کے بارے میں پوچھا۔ بانی نے ظلم و زیادتی، دباؤ کے باوجود لوگوں کے احتجاج پر خوشی کا اظہار کیا۔ قومی اسمبلی میں غزہ کے عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی قرارداد کثرت رائے سے منظور۔ قرارداد کے متن میں کہا گیا کہ ایوان اسرائیلی حکام کی جانب سے جاری بربریت اور اشتعال انگیز اعلانات کی شدید مذمت کرتا ہے۔ غزہ کے عوام تک انسانی امداد کی ترسیل کو روکنا تمام عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ متن میں کہا گیا کہ ایوان عالمی برادری سے تمام فوری اور مناسب اقدامات اٹھانے کا مطالبہ کرتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے عوام کو اپنا گھر دینے کا وعدہ 6 ماہ کی قلیل مدت میں سچ کر دکھایا۔ اپنی چھت اپنا گھر اسکیم کے نئے مرحلے کا آغاز۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ اپنی چھت اپنا گھر منصوبہ میرے دل کے قریب ہے۔ آپ سب کو اپنی چھت مبارک ہو۔ کہا جاتا ہے کہ پنجاب حکومت روز نیا منصوبہ لانچ کرتی ہے، جو سچ ہے۔ 7 ماہ میں 64,000 افراد کو قرض دیا جا چکا ہے۔ قرض دہندہ اپنی آمدنی سے بآسانی قرض ادا کر سکے گا۔ 5 سال میں 5 لاکھ گھر فراہم کرنے کا ہدف ہے۔ اس منصوبے کا کوئی متبادل نہیں ہو سکتا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت پاکستان انٹرنیشنل میری ٹائم ایکسپو اینڈ کانفرنس کی اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ PIMC کا تیسرا ایڈیشن 3 سے 6 نومبر 2025 تک کراچی ایکسپو سینٹر میں منعقد ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی ٹریفک صفائی اور انفراسٹرکچر کی بہتری کے لیے اداروں کو فوری اقدامات کی ہدایت۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ PIMEC بلو اکانومی، قومی سلامتی اور عالمی روابط کے لیے اہم ہے۔ پاکستان کو جدید اور مؤثر بحری طاقت بنانا ہمارا ہدف ہے۔ آدھے سے زیادہ بیوروکریٹس پرتگال میں پراپرٹی لے چکے۔ وزیر دفاع کا بڑا انکشاف۔ بیوروکریٹس سے پرتگال میں پراپرٹی لینے کے بعد شہریت کی تیاری کر رہے ہیں۔ یہ وطن عزیز کو پلید کر رہے ہیں۔ ایکس پر پیغام۔ انہوں نے بیوروکریٹس کو مگر مچھ قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ مگر مچھ اربوں روپے کھا کر آرام سے ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہی ہیں۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا ایک قریب ترین بیوروکریٹ 4 ارب بیٹیوں کی شادی پر صرف سلامی وصول کر چکا ہے اور آرام سے ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہا ہے۔ کرک میں تھانہ گرگری کی حدود میں دہشت گردی کا افسوسناک واقعہ۔ نامعلوم مسلح افراد کی FCA اہلکاروں کی گاڑی پر اندھا دھند فائرنگ، 4 اہلکار شہید ہو گئے۔ FCA اہلکار فیلڈ سیکیورٹی کی ڈیوٹی پر مامور اور گاڑی میں سوار تھے۔ پہاڑ کی چوٹی پر پہلے سے گھات لگائے مسلح افراد نے اچانک حملہ کر دیا۔ شہداء کا تعلق لکی مروت اور ٹانک سے ہے۔ سیکیورٹی فورسز اور پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ وفاقی حکومت کا نیشنل آرٹیفیشل انٹیلیجنس فنڈ کے قیام کا فیصلہ۔ ایگنائٹ کے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ فنڈ کا 30% آرٹیفیشل انٹیلیجنس فنڈ کو دیا جائے گا۔ دستاویز کے مطابق مختلف شہروں میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں سینٹر آف ایکسیلنس نیٹ ورک بھی قائم کیا جائے گا۔
سینٹر آف ایکسیلنس اسلام آباد، کراچی اور لاہور میں قائم کیے جائیں گے، جبکہ مصنوعی ذہانت کے شعبے میں جدت کے لیے انوویشن فنڈ اور وینچر فنڈ کے قیام کی بھی تجویز زیر غور ہے۔ پاکستان IMF کی 5 میں سے 3 مالی شرائط پوری نہ کر سکا۔ صوبہ 1.2 ٹریلین روپے کی سرپلس کی شرط پوری نہ کر سکے۔ 12.3 ٹریلین کی ٹیکس وصولیوں اور 50 ارب کی اسکیموں میں ناکام ہو گئے۔ 2.4 ٹریلین روپے کا بنیادی بجٹ سرپلس ہدف حاصل کر لیا گیا۔ شرائط کی جزوی تکمیل کے باوجود IMF سے مذاکرات میں مشکلات کا امکان نہیں۔ نیب کا کوہستان کرپشن اسکینڈل میں 7 مزید ملزمان کے اثاثے منجمد کرنے کا فیصلہ۔ حکام کی منظوری کے بعد احتساب عدالت میں درخواستیں دائر کی جائیں گی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ کوہستان کرپشن اسکینڈل میں جن ملزمان کے اثاثے منجمد کیے جائیں گے ان میں 4 مرد اور 3 خواتین شامل ہیں۔ مرد ملزمان میں حبیب اللہ، ریاض، نصیر، توصیف شامل ہیں۔ ملزمان نے بے نامی اداروں کے نام پر اثاثے بنائے ہیں۔ کروڑوں روپے کے منقولہ اور غیر منقولہ اثاثے بنائے۔ 9 مئی فسانہ یا ڈرامہ نہیں، حقیقت ہے۔ 9 مئی کو سرکاری اداروں پر حملے کیے گئے۔ کہا جا رہا تھا کہ شواہد اور عدالتیں کدھر ہیں؟ 2 سال میں 9 مئی سے متعلق مقدمات چلے اور فیصلے ہوئے۔ مشیر سیاسی امور رانا ثناء اللہ کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا کہ اگر فیصلوں پر اعتراض ہے تو قانون کے مطابق اپیل کریں۔ حکومت مذاکرات کے لیے ہمیشہ تیار ہے۔ جمہوریت مذاکرات سے چلتی ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام ایمن کا سینٹ کمیٹی برائے ریلویز کے KCR کے لیے کوششوں کا خیر مقدم۔ کہا کہ KCR کے لیے ایشیائی ترقیاتی بینک سمیت عالمی شراکت داروں سے رابطے جاری ہیں۔ سندھ حکومت وزیر اعلیٰ سندھ کی قیادت میں KCR کی ہر صورت تکمیل کے لیے پرعزم ہے۔ سندھ حکومت KCR کو ترجیحی بنیادوں پر مکمل کرے گی۔ منصوبے میں حائل رکاوٹوں کے حل کے لیے وفاقی حکومت سے تعاون کی امید ہے۔ کل کے احتجاج میں لوگوں کی عدم شرکت پر پارٹی میں اور بانی PTI سے بات کروں گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ کل کا دن بڑی حد تک کامیاب رہا۔ احتجاج اس سے بہتر ہو سکتا تھا اور آئندہ ہوگا۔ سلمان اکرم راجہ کی اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر نے کل کے احتجاج کو کامیاب قرار دے دیا۔ کہا کہ ملک بھر کے 170 اضلاع، تمام تحصیلوں، یونین کونسلز میں بھرپور احتجاج ہوا۔ کل عوام نے ثابت کیا کہ وہ بانی PTI کے ساتھ ہیں۔ 9 مئی کیس میں سزا پانے والے PTI رہنما شبلی فراز اور زرتاج گل کی حفاظتی ضمانت منظور۔ پشاور ہائی کورٹ نے دونوں رہنماؤں کی ضمانت کے لیے دائر درخواست پر محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ زرتاج گل اور شبلی فراز کو 11 اگست تک حفاظتی ضمانت دے دی۔ دونوں رہنماؤں کو 11 اگست تک متعلقہ ہائی کورٹ میں پیش ہو کر اپیل دائر کرنے کی ہدایت۔ فیض آباد احتجاج کیس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا اشتہاری کا اسٹیٹس ختم نہ ہو سکا۔ انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد کے ڈیوٹی جج عدالت نمبر 2 ابوالحسنات محمد ذوالقرنین نے کیس کی سماعت کی۔ عامر کیانی اور دیگر ملزمان عدالت میں پیش ہوئے۔ استغاثہ کے گواہان کے بیانات ریکارڈ نہیں ہو سکے۔ عدالت نے پیش ہونے والے ملزمان کی حاضری کے بعد سماعت ملتوی کر دی۔ PTI رہنما عمر ایوب اور شبلی فراز نے الیکشن کمیشن کی جانب سے نااہل قرار دیے جانے کے فیصلے کو عدالت میں چیلنج کر دیا۔ عمر ایوب نے پشاور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی۔ درخواست میں فیصلے کو غیر قانونی قرار دے کر کالعدم قرار دینے کی استدعا کی۔ شبلی فراز نے بھی نااہلی کے خلاف پشاور ہائی کورٹ سے ہی رجوع کیا۔ درخواست میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن نے غیر قانونی طور پر نااہل قرار دیا ہے۔ نااہلی کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا جائے۔ اسلام آباد میں 5 اگست کو احتجاج کے معاملے پر تحریک انصاف کے 16 مرد اور خواتین کارکنان کے خلاف مقدمہ درج ہوا۔ پولیس کی جانب سے مقدمے میں 16 دفعات شامل کی گئیں۔ گزشتہ روز اسلام آباد ایکسپریس وے سے مرد اور خواتین کو گرفتار کیا گیا تھا۔ خواتین تحریک انصاف کے جھنڈے لیے نعرے بازی کر رہی تھیں۔ کارکنان کو تھانہ لوہی بھیر شفٹ کر دیا گیا۔ پاپو ایکٹ سمیت 11 دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا۔ گزشتہ روز کامیاب اور پرامن احتجاج ریکارڈ کروایا۔ ملک بھر میں عوام کے سمندر کو سڑکوں پر دیکھ کر حکومت کی کانپیں ٹانگ گئی۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر ڈاکٹر سیف نے کہا، بانی PTI کی رہائی کا راستہ اب کوئی نہیں روک سکتا۔
وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے کامیابی کے ساتھ مارچ کی قیادت کی۔ احتجاج میں عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ کال موصول ہوتے ہی ہم دوبارہ نکلیں گے، چاہے اسلام آباد جانا ہو یا لاہور۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پاکستان کی تاریخ کی پہلی اربن الیکٹرک ٹرین میں تجرباتی سفر کیا۔ دوران سفر سپر سٹانس ریپڈ ٹرانزٹ کا معائنہ کیا اور ایس آر ٹی میں موجود سہولتوں کا جائزہ لیا۔ وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر نے ایس آر ٹی کے بارے میں وزیر اعلیٰ پنجاب کو تفصیلی بریفنگ دی۔ مریم نواز نے روڈ ٹیسٹ ڈرائیو کا بھی جائزہ لیا اور عام ٹریفک کے درمیان ایس آر ٹی کی رننگ بھی چیک کی۔ مریم نواز نے کہا کہ ایس آر ٹی چلنے سے لاہور کی خوبصورتی دوبالا ہوگی۔ گجرانوالہ اور فیصل آباد میں بھی ایس آر ٹی کی خوشخبری آ رہی ہے۔ اسلام آباد میں موسلا دھار بارش، مارگلہ کی پہاڑیوں سے آنے والے پانی سے وفاقی دارالحکومت کے نالوں میں طغیانی۔ موسلا دھار بارش سے نالوں میں طغیانی کے باعث بارہ کہو، چک شہزاد اور دیگر علاقوں میں پانی گھروں میں داخل۔ نیو چٹھا بختاور میں بارش کے بعد گلیاں اور سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگی۔ مکینوں کو نقل و حرکت میں مشکلات کا سامنا۔ بارش کے پانی سے کئی گاڑیاں ڈوب گئیں، جبکہ 6 سے 7 نجی ہاؤسنگ سوسائٹیز متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ این ڈی ایم اے کے نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر نے اگلے ہفتے ممکنہ موسمی صورتحال پر الرٹ جاری کر دیا۔ ملک کے بالائی اور وسطی علاقوں میں 8 اگست تک شدید بارشوں کے باعث ممکنہ سیلابی صورتحال کا ڈر ہے۔ دریائے چناب اور دریائے جہلم میں درمیانے سے اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ ہے۔ الرٹ کے مطابق دریائے کابل میں نوشہرہ کے مقام پر پانی کا بہاؤ تیز ہونے کا امکان ہے۔ سوات اور پنچکوڑا کے ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ ہے۔ وفاقی حکومت نے بجلی بلوں کی مد میں ڈیجیٹل مردم شماری کرانے کا فیصلہ کر لیا۔ لیسکو سمیت تمام کمپنیوں کو ڈور ٹو ڈور سروے کرنے کے لیے مراستہ بھجوا دیا گیا۔ کمپنیوں کو تھرڈ پارٹی کے ذریعے ڈیجیٹل مردم شماری کی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ ڈیجیٹل مردم شماری میں صارفین کے قومی شناختی کارڈ نمبر کا ریکارڈ لیا جائے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ گھروں پر نصب میٹرز کی تعداد بھی ریکارڈ میں شامل کر دی گئی۔ کنیکشن گھر کے مالک یا کرایہ دار کے نام پر ہونے کا ریکارڈ بھی مردم شماری میں شامل کیا جائے۔ سوات اور گرد و نواح میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی شدت 4.7 ریکارڈ کی گئی، جبکہ زیر زمین گہرائی 61 کلومیٹر تھی۔ زلزلے کا مرکز کو ہندوکش کا پہاڑی سلسلہ تھا۔ زلزلے کے بعد لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ لوگ گھروں میں اور دفاتر سے کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے باہر نکل آئے، تاہم کسی جانی اور مالی نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔ لاہور کے علاقے شاہدرہ میں کرنٹ لگنے سے 4 افراد جاں بحق۔ ریسکیو حکام کے مطابق چاروں افراد ایک دکان کی چھت پر لگا لوہے کا بورڈ اتارنے لگے تھے کہ اچانک وہ بجلی کی تاروں سے ٹکرا گیا۔ کرنٹ لگنے کے باعث چاروں افراد موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ حکام کا کہنا ہے کہ جاں بحق ہونے والوں میں 45 سالہ ندیم، 25 سالہ نعمان ول خالد، 26 سالہ اویس ول توحید شامل ہیں، جبکہ چوتھے فرد کی شناخت نہیں ہو سکی۔ پولیس نے جائے وقوع پر پہنچ کر تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے، جبکہ ابتدائی رپورٹ کے مطابق واقعہ اتفاقیہ حادثہ تھا۔ کراچی کے علاقے حیدرآباد کالونی میں بیٹے نے فائرنگ کر کے باپ اور بھائی کو قتل کر دیا۔ ملزم کی بھابھی کو بھی جان سے مارنے کی کوشش۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ قاتل نے والد اور بھائی سے رقم کا مطالبہ کیا تھا۔ پیسے نہ دینے پر اعجاز طیش میں آیا اور اندھا دھند گولیاں چلائیں۔ جیل چورنگی پر پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے اسلحہ برآمد کر لیا۔ مقتول نعمت اللہ ریٹائرڈ پروفیسر تھے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا حکومت سے دواؤں کی پالیسی پر عمل درآمد کا مطالبہ۔ برانڈڈ اور نان برانڈڈ دواؤں کی قیمتوں میں فرق سے سالانہ قومی خزانے کو اربوں روپے کا نقصان ہوتا ہے۔ پاکستان ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کی 2021 کی ہدایات پر عمل درآمد کے لیے وفاقی وزیر صحت کو خط بھی لکھ دیا۔ خط میں دواؤں کی قیمتوں میں خطرناک حد تک پائے جانے والے فرق کا ذکر کیا گیا۔ پاکستان میں پولیو کا ایک اور کیس سامنے آ گیا۔ ملک بھر میں رواں سال 2025 میں پولیو کیسز کی مجموعی تعداد 19 ہو گئی۔ قومی ادارہ صحت کی ریجنل ریفرنس لیبارٹری نے تصدیق کی ہے کہ لکی مروت کی یونین کونسل سلیمان خیل میں 5 ماہ کے ایک بچے میں پولیو وائرس پایا گیا۔ اس نئے کیس کے ساتھ خیبر پختونخوا میں 2025 کے دوران پولیو کیسز کی تعداد 12 ہو گئی،
جو ملک کی دیگر صوبوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہے۔ پاکستان نے افغان سٹیزن کارڈ ہولڈر کے انخلاء کا فیصلہ کرتے ہوئے انہیں ملک چھوڑنے کے لیے 1 ستمبر تک کی حتمی ڈیڈ لائن دے دی۔ حکومت کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ غیر قانونی طور پر پاکستان میں مقیم افراد اور کارڈ ہولڈر افغان شہریوں کو اپنے ممالک واپس جانا ہوگا۔ انخلاء کے عمل کے دوران کسی کے ساتھ بدسلوکی نہیں کی جائے گی اور واپس جانے والوں کے لیے خوراک اور صحت کی سہولیات کے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ فیصلے کا مقصد ملک میں غیر قانونی تارکین وطن کے مسئلے کو حل کرنا اور قانونی طور پر رہائش کو یقینی بنانا ہے۔ نادرا نے شہریوں کے لیے جانشینی سرٹیفکیٹ کا حصول مزید آسان بنا دیا۔ نادرا کی طرف سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق اب وراثتی جائیداد پاکستان کے کسی بھی صوبے میں ہو، قانونی ورثہ اس کا جانشینی سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کی درخواست اسلام آباد سمیت ملک کے 4 صوبوں اور گلگت بلتستان میں نادرا دفاتر اور دیگر مقامات پر قائم 186 جانشینی سہولت مراکز یا سکسیشن فیسلٹی یونٹس پر جمع کرا سکتے ہیں۔ قانونی ورثے کے بائیو میٹرک تصدیق کی سہولت بھی مزید بہتر بنا دی گئی ہے۔ جنگی جنون میں مبتلا مودی سرکار کی دفاعی جارحیت سے سرحدوں پر محاذ آرائی کا خطرہ بڑھنے لگا۔ مودی سرکار کی ڈرون ہتھیاروں کی دوڑ میں تیزی نے جنوبی ایشیا کا امن داؤ پر لگا دیا۔ بھارتی اخبار انڈین ایکسپریس کے مطابق بھارتی فوج نے بٹالین سطح پر ڈرونز کو مستقل ہتھیار بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ آپریشن سندور کے بعد ڈرونز کو بھارتی جنگی حکمت عملی میں مرکزی حیثیت دی جا رہی ہے، جبکہ انفینٹری، توپ خانے اور بختر بند یونٹس میں ڈرونز چلانے کے لیے خصوصی ٹیموں کی تشکیل جاری ہے۔ بھارتی میڈیا کو بھارتی سرکار نے ہی جھوٹا قرار دے دیا۔ بھارتی سرکار نیوز ایجنسی نے کہا کہ میڈیا کے پھیلائے گئے خبریں محض افواہیں ہیں۔ بھارتی سوشل میڈیا اکاؤنٹس اور چینلز نے دعویٰ کیا کہ پاکستان اور بھارت کے جنگی طیارے LOC کے اوپر پرواز کر رہے ہیں اور پاکستانی فوج نے لائن آف کنٹرول پر بلا اشتعال فائرنگ کی ہے۔ بھارتی میڈیا اب صرف ایک پروپیگنڈا آلہ بن چکا ہے۔ پاکستانی سیکیورٹی نے بتایا کہ LOC پر صورتحال معمول کے مطابق ہے۔ پاکستان کا سلامتی کونسل سے فلسطینیوں کی ناقابل تصور تکالیف ختم کرنے کے لیے اقدامات کا مطالبہ۔ پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کا سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب، کہا ہمیں زمینی صورتحال کی سنگینی کا بھی ادراک ہونا چاہیے۔ یہ صرف ہم یا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اراکین ہی نہیں جو یہ منظر دیکھ رہی ہیں، بلکہ پوری دنیا بے یقینی کے عالم میں سب دیکھ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کی جنگ میں سب سے زیادہ نقصان عام شہریوں کو اٹھانا پڑا۔ کوئی بھی جواز ان اندھی گولیوں ایک پوری آبادی کو بھوکا مارنے اور محصول لوگوں کو اجتماعی سزا دینے کو درست قرار نہیں دے سکتا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے غزہ پر قبضے کا معاملہ اسرائیل پر چھوڑ دیا۔ صحافی کا ٹرمپ سے پورے غزہ پر اسرائیلی قبضے کے منصوبے سے متعلق سوال، کہا کہ ان کی حکومت کی توجہ فلسطینیوں کے محصور علاقوں میں زیادہ غزہ پہنچانے پر ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ باقی معاملے پر وہ کچھ نہیں کہہ سکے، یہ زیادہ تر اسرائیل پر منحصر ہوگا۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ غزہ میں لوگوں کو کھانا کھلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسرائیل خوراک کی تقسیم میں مدد کرے گا، جبکہ عرب ممالک رقم سے مدد کریں گے۔ اسرائیل کی غزہ میں جنگ کا مقصد فلسطینیوں کو بھوکا مار کر ان کی جدوجہد کو کچلنا ہے۔ غزہ میں اسرائیلی جنگ کا مقصد سیاسی مقاصد کا حصول یا یرغمالیوں کی رہائی نہیں رہا۔ اب اسرائیل کی غزہ میں جنگ عوام کے بھوکا رکھنے، ان کی نسل کشی اور فلسطینیوں کی جدوجہد کو ختم کرنا بن گئی ہے۔ مصری صدر نے کہا کہ مصر نہ تو فلسطینیوں کی جلاوطنی میں حصہ لے گا اور نہ ہی ایسے کسی فیصلے کی حمایت کرے گا۔ اسرائیل کے زیر قبضہ رفح گزرگاہ سے امدادی سامان کی غزہ میں ترسیل بڑی رکاوٹ ہے۔ مصری رفح گزرگاہ پر اب بھی امدادی سامان سے لدے 5000 ٹرک کھڑے ہیں۔ حماس کا بڑا فیصلہ، غزہ کی آئندہ حکومت سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا۔ حماس کو نہ غزہ کے داخلی گزرگاہوں پر قبضے کا شوق ہے، نہ اقتدار کا لالچ۔ ہمارا مقصد فلسطینی عوام کا تحفظ ہے۔ عرب میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے حماس کی سینئر رہنما نے کہا، حماس اب نہ گزرگاہوں کی نگرانی کرے گی اور نہ ہی امدادی نظام سنبھالے گی۔ انہوں نے کہا کہ غزہ کی گزرگاہیں ہماری ترجیح نہیں۔ حماس کو نہ غزہ کی داخلی گزرگاہوں پر قبضے کا شوق ہے اور نہ اقتدار کا لالچ۔ ہمارا مقصد فلسطینی عوام کا تحفظ ہے۔ حماس نئی حکومتی انتظامیہ میں کسی قسم کا حصہ نہیں لے گی۔
مودی سرکار کا مقبوضہ کشمیر پر قبضے کا منصوبہ بھی ناکام۔ مقبوضہ کشمیر میں پہلی بار عوامی سطح پر 5 اگست کے اقدامات کی کھلی مخالفت کی گئی۔ رپورٹ کے مطابق شوپیاں، سری نگر اور دیگر علاقوں میں عوام سڑکوں پر نکل آئے۔ کشمیری عوام نے طویل خاموشی توڑ دی اور بھارتی بیانیہ بے نقاب ہو گیا۔ 5 اگست کے غیر آئینی اقدامات کی خلاف ورزی میں عوامی غصہ بڑھتا جا رہا ہے۔ کشمیری عوام نے دو ٹوک پیغام دیا ہے کہ خاموشی کا وقت ختم ہو گیا۔ کشمیر کی گلیوں میں احتجاج کی صداؤں نے بھارت کی نیندیں حرام کر دی ہیں۔ بھارتی میڈیا خاموش رہا لیکن بین الاقوامی میڈیا نے خبر دے دی۔ امریکہ کا ویزا لینے کے خواہش مند افراد کے لیے نیا فیصلہ سامنے آ چکا۔ امریکی حکام نے ویزے کے حصول کے لیے ایک پائلٹ پروگرام متعارف کرا دیا۔ امریکی خبر ایجنسی کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ امریکی ویزا چاہیے تو $15,000 ضمانت جمع کروانا پڑے گی۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ جن ملکوں کے لوگ امریکہ آ کر واپس نہیں جاتے، اب ان ملکوں سے آنے والوں کو $15,000 کا بانڈ بھرنا پڑے گا۔ امریکہ سے واپسی پر پیسے واپس مل جائیں گے۔ 20 اگست سے شروع ہونے والا پائلٹ پروگرام تقریباً 1 سال تک جاری رہے گا۔ لبنان کی حکومت نے غیر سرکاری اسلحے کو سرکاری تحویل میں لینے کا پلان کر لیا۔ لبنانی حکومت نے فوج کو رواں سال کے آخر تک تمام ہتھیار قبضے میں لینے کا حکم دے دیا۔ پلان کا مقصد ممکنہ طور پر حزب اللہ کو غیر مسلح کرنا ہے۔ حزب اللہ کی جانب سے متعدد بار غیر مسلح نہ ہونے کا اعلان سامنے آ چکا ہے۔ اسرائیل نے جنوبی لبنان سے انخلا کے لیے حزب اللہ کو غیر مسلح کرنے کی شرط رکھی تھی۔ ملک میں بڑھتی بے روزگاری، معاشی عدم استحکام۔ رواں سال کے ابتدائی 6 ماہ میں 3.5 لاکھ پاکستانی ملک چھوڑ گئے۔ ملک چھوڑنے والے افراد میں اعلیٰ تعلیم یافتہ افراد سمیت انتہائی تکنیکی افراد بھی شامل۔ ڈاکٹر سمیت نرسز کے ملک چھوڑے جانے کے ملک کے نظام صحت میں بھی مسائل بڑھنے لگے۔ عرب اخبار گلف نیوز کے مطابق حالیہ چند سالوں میں پاکستان میں نرسز بڑے پیمانے پر روزگار کی خاطر بیرون ملک منتقل ہو رہے ہیں۔ جشن آزادی کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئیں۔ ہر طرف قومی پرچموں کی بہار۔ لاہور، کراچی، پشاور اور اسلام آباد سمیت مختلف شہروں میں سبز ہلالی پرچم، بیجز، ٹوپیوں اور جھنڈیوں کے سٹالز سج گئے۔ بچے اور بڑے سبھی جوش و خروش سے خریداری میں مصروف۔ ہر کوئی یوم آزادی شایان شان طریقے سے منانے کے لیے گھروں، دفاتر اور گاڑیوں کو قومی پرچموں اور برقی قمقموں سے سجانے لگا۔ ISPR نے نیا ملی نغمہ جان سے پیارا پاکستان جاری کر دیا۔ نغمے میں نہ صرف پاکستان سے بے پناہ محبت کو شاعرانہ انداز میں سمویا گیا ہے، بلکہ ہر پاکستانی، چاہے وہ سپاہی ہو یا کسان، مزدور ہو یا لوہار، اس کو وطن کی ترقی اور سلامتی کا ستون قرار دیا گیا ہے۔ نغمے کے بول اٹھے قدم جو غیر کے ہم دھول چٹا دیں گے، دشمن کو دو ٹوک پیغام دیتے ہیں کہ پاکستان کی سرزمین پر کبھی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ ملی نغمے کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ اس میں پاکستان کی اصل پہچان، مذہبی ہم آہنگی کو خوبصورت انداز میں اجاگر کیا گیا ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے خواتین کرکٹرز کے لیے سینٹرل کانٹریکٹ کا اعلان کر دیا۔ 20 کھلاڑیوں کو 5 کیٹیگریز میں کانٹریکٹس دیے گئے۔ تمام کیٹیگریز میں پلیئرز کے معاوضوں میں 50% اضافہ۔ کیٹیگری اے میں فاطمہ ثنا، منیبہ علی، سعدیہ اقبال اور سدرہ امین شامل۔ کیٹیگری بی میں عالیہ ریاض، ڈیانا بیگ اور نشرہ سندھو۔ کیٹیگری سی کا کانٹریکٹ رمین شامین کو ملا۔ متحدہ عرب امارات میں 3 ملکی T20 سیریز کے دوران پاکستان اور افغانستان کے فینس کے لیے الگ انٹری اور انکلوژرز رکھنے کا فیصلہ۔ UAE میں 3 ملکی سیریز میں پاکستان اور افغانستان کے شائقین کو ایک دوسرے کے انکلوژرز میں جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان میچز 29 اگست اور 2 ستمبر کو شارجہ میں شیڈیول ہیں۔ اور ICC نے آسٹریلوی کرکٹر پر جرمانہ عائد کر دیا۔ ٹم ڈیوڈ پر 28 جولائی کو ویسٹ انڈیز کے خلاف سیریز کے 5ویں T20 میں کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی پر میچ فیس کا 10% جرمانہ عائد کیا گیا۔ ویسٹ انڈیز کے خلاف 5ویں T20 میں آسٹریلیا کی بیٹنگ کے دوران وائڈ نہ دینے پر ٹم ڈیوڈ نے امپائر کے فیصلے پر ناگواری کا اظہار کیا تھا۔ آسٹریلوی کرکٹر نے اپنی غلطی مانتے ہوئے دی گئی سزا قبول کر لی ہے۔